کعبہ دینوں ایمان کے دونوں ستون کعبہ دینوں ایمان کے دونوں ستون صاعدین رسالت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جمع بز میں آج ہم نے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے سلام عشق و عقیدت و محبت کا 71 نمبر شعر پڑھا ہے۔ اس شعر میں امام اہل سنت نے نبی کریم علیہ السلام کے دونوں مبارک بازوؤں کا ذکر فرمایا ہے اور اتنے حسین انداز میں ذکر فرمایا ہے کہ میرا خیال ہے اس سے زیادہ حسین کوئی اور مثال شاید ہی ملے۔ فرماتے ہیں کعبہ دین و ایمان کے دونوں ستون، دین اور ایمان کے کعبہ کے دو ستون، ستون جتنا مضبوط ہوگا، ستون جتنا طاقتور ہوگا، عمارت اتنی ہی پائیدار ہوگی۔ ہم کوشش کرتے ہیں کوئی بھی عمارت بنائے تو ستون ہم کوشش کرتے ہیں کہ بہت زیادہ پائیدار ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دین اور ایمان کا جو کعبہ ہے نا، دین اور ایمان کے کعبے کی جو عمارت ہے، اس کے جو دو ستون ہیں وہ آقا علیہ السلام کے مبارک بازو ہیں۔ تو جب ستون ایسے مضبوط ہوں، جب ستون اتنے اعلیٰ ہوں، تو پھر دین اور ایمان کی عمارت کیوں نہ سربلند ہوگی اور کیوں پائیدار نہ ہوگی، کیوں مضبوط نہ ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ کعبہ دین و ایمان کے دونوں ستون صاعدین رسالت پہ لاکھوں سلام۔ صاعدین کہتے ہیں بازو کو، دو بازو، صاعد ایک صاعدین دو۔ رسالت کے دونوں بازوؤں پر ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں سلام ہوں۔ آئیے ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں۔ کعبہ دین و ایمان کے دونوں ستون صاعدین رسالت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جس کے ہر خط میں ہے موج نور کرم، جس کے ہر خط میں موج نور کرم، اس کبھی بحر ہمت پہ لاکھوں
سلام مصطفیٰ جان رحمت پیدا کو سلام شمع بس میں ہدایت پیدا کو سلام شمع بس میں ہدایت پیدا. آج ہم نے امام علیہ سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے سلام عشق و عقیدت و محبت کا 72 نمبر شعر پڑھا ہے. اب پیچھے صرف 100 شعر رہ گئے ہیں. آقا حضرت کے سلام کے ٹوٹل شعر کتنے ہیں؟ 172. 72 ہو گئے ہیں، 100 رہ گئے. صرف 100 رہ گئے. ہاں جی. اس شعر میں امام اہل سنت نے آقا کریم علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کی اندرونی جو سطح ہے، ہتھیلی جسے کہتے ہیں، اس کی عظمت بیان فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جس کے ہر خط میں ہے موج نور کرم. خط کا مطلب لائن، لکیر. ہتھیلی دیکھیں نا، یہ لائن ادھر ہے، یہ ادھر ہے، یہ ادھر ہے، یہ ادھر ہے، بڑی بھی ہے، چھوٹی بھی ہے، سیدھی بھی ہے، ٹیڑھی بھی ہے. تو یہ ہتھیلی کے اوپر کئی لائنیں ہیں، کئی خط ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ تو ہمارا ہاتھ ہے نا، جس کی لکیروں کا اندازہ ہمیں نہیں ہے کہ ان میں کیا ہے، کچھ ہے بھی یا نہیں ہے. لیکن آقا علیہ السلام کے ہاتھ مبارک یا ہتھیلی مبارک کا جو ہر خط ہے، ہر لائن ہے، اس میں موج نور کرم ہے. کرم کے نور کی لہر موجود ہے، مہربانی کے نور کی لہر موجود ہے. جس سر پہ یہ ہاتھ پھر جائے وہ سر بلند ہو جاتا ہے. جس ہاتھ کے اوپر یہ ہاتھ آ جائے وہ ہاتھ سنی بن جاتا ہے. جس چیز کے ساتھ یہ ہاتھ مست ہو جائے وہ ہاتھ برکت والا ہو جاتا ہے، وہ چیز برکت والی ہو جاتی ہے. تو فرماتے ہیں جس کے ہر خط میں ہے موج نور کرم، اس کبھی بحر ہمت پہ لاکھوں سلام. بحر کہتے ہیں سمندر کو، ہمت کے اس سمندر کی ہتھیلی. آقا علیہ السلام کے ہتھیلی والا حضرت نے کیا فرمایا؟ ہمت کے سمندر کی ہتھیلی. یعنی کوئی بھی دنیا کا کام ہو تو آقا علیہ السلام کی ہتھیلی مبارک اگر سامنے آ جائے تو وہ کام ہو جاتا ہے. اس میں اللہ نے اتنی ہمت رکھی ہے، اتنی طاقت رکھی ہے، اتنا اللہ تعالیٰ نے اس میں نور اور اتنا اعجاز رکھا ہے. یہ تو ہمارے آقا کا ہاتھ ہے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ جو تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس تو فی جیبک، اپنے ہاتھ کو اپنی بغل کے نیچے رکھو. جب آپ نے وہاں سے نکالا یوں سمجھ گیا تو سورج سے زیادہ روشن تھا. تو یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ ہے. پھر ہمارے آقا کا ہاتھ، اس کا تو کیا کہنا. تو فرماتے ہیں کہ اس کفِ بحر ہمت پہ لاکھوں سلام. ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں سلام. آئیے ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں. جس کے ہر خط میں موج نور کرم، اس کا بے پیر ہمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پیدا. نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں،
آج ہم نے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے سلام عشق و عقیدت و محبت کا 73 نمبر شعر پڑھا ہے۔ اس شعر میں امام اہل سنت نے آقا کریم علیہ السلام کی مبارک انگلیوں کی عظمت اور شان بیان فرمائی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے آقا علیہ السلام کے سر مبارک کے بالوں سے سلام کا آغاز کیا اور چلتے چلتے اب ہاتھ مبارک کی انگلیوں تک پہنچے ہیں تو فرماتے ہیں یہ انگلیاں وہ ہیں کہ نور کے چشمے لہرائیں، یعنی جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کی انگلی سے اشارہ فرما دیتے ہیں تو نور اور روشنی کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے کفار کے کہنے پہ اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ وہ چاند جو روشنی کا منبع ہے، جو روشنی کا استعارہ ہے، وہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ تو خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے بھی روشنی اور نور ظاہر ہوتا تھا۔ اور دریا بہیں کا مطلب کہ آقا علیہ السلام ایک سفر میں تھے اور صحابہ کرام نے پریشانی کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ وضو بھی کرنا ہے، غسل کی ضرورت بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے، پانی نہیں ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تھوڑا سا بھی پانی نہیں ہے؟ عرض کے حضور تھوڑا سا تو ہے۔ فرمایا وہ تھوڑا لے آئیں۔ جب وہ لے کر آئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنی 5 انگلیاں رکھی تو 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، 5 دریا سمجھیں جاری ہو گئے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ انگلیوں کی عزت ہے، یہ ان کی شان ہے، یہ ان کی کرامت ہے کہ ان سے جس طرف یہ انگلیاں اشارہ کرتی ہیں اس طرف بہار آ جاتی ہے، رونق ہی رونق آ جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ انگلیوں کی اس عظمت پہ، اس شان پہ 1 نہیں، 2 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں سلام ہو۔ آئیے پھر اس شعر کو پڑھتے ہیں۔ نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں عید مشکل کشائی کے چمکے عید مشکل کشائی کے چمکے ناگنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں آج ہم نے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے سلام عشق و عقیدت و محبت کا جو شعر پڑھا ہے، اس شعر میں اعلیٰ حضرت نے آقا کریم علیہ السلام کے مبارک ناخنوں کی بات کی
کی ہے، ان کی عظمت بیان فرمائی ہے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ مستقل یہاں پہ آتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے آقا محمد علیہ السلام کے سخت مخالف کے پالوں سے آغاز کیا اور پھر چلتے چلتے بازو مخالف تک آئے، پھر ہاتھ کی ہتھیلی، پھر اس کی ہاتھ کی ہتھیلی، پھر اس کی پشت اور پھر انگلیاں، اور آج ناخن مبارک تک آئے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال۔ عید کا مطلب ہوتا ہے خوشی، اور مشکل کشائی کا مطلب ہوتا ہے مشکل کو دور کرنا۔ تو عید مشکل کشائی کا مطلب ہوا کہ مشکل کو دور کرنے کی خوشی۔ یہ وہی موقع محسوس کر سکتا ہے جسے کوئی مشکل ہو، جو کوئی کسی مشکل میں پڑا ہوا ہو، جو کسی پرابلم میں ہو، جو کسی آزمائش میں ہو، جب اس کی مشکل دور ہو جائے تو اس کی خوشی اسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی خوشی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عید مشکل کشائی یعنی مشکل کو دور کرنے کی خوشی کے چمکے ہلال۔ ہلال کے معنی ہوتا ہے پہلی رات کا چاند۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلی رات کا چاند اس طرح کا ہوتا ہے، اس طرح یوں کر کے۔ تو ایسے ہی جب ناخن تراشے جاتے ہیں ان کا تراشا بھی اسی انداز کا ہوتا ہے، اور ناخن بھی آگے سے اسی انداز کے ہوتے ہیں۔ تو آقا نصر اسلام کے ناخن مبارک کو اعلیٰ حضرت نے چاند کی پہلی تاریخ یا پہلی تاریخ کے چاند کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ آقا اسلام کے ناخن مبارک جو چاند کی پہلی تاریخ کی مانند ہوتے ہیں یا پہلی تاریخ کے چاند کی مانند ہوتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ وہ جب کسی کی مشکل دور کرتے ہیں نا، تو جس کی مشکل دور ہوتی ہے اسے کتنی خوشی ہوتی ہے یہ وہی جانتا ہے۔ تو پھر وہ فرماتے ہیں کہ ناخنوں کی بشارت میں لاکھوں سلام۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناخن جو ہیں یہ بھی ہمارے لیے بشارتیں اپنے اندر رکھتے ہیں، خوشخبریاں رکھتے ہیں، اور ان بشارتوں پر، ان ناخنوں پر جو بشارت دینے والے ہیں ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں سلام ہوں۔ آئیے ایک مرتبہ اس شعر کو پڑھتے ہیں۔ عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال، ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم رفع ذکر جلالت بے الفاظ، رفع ذکر جلالت بے الفاظ، شرح صدر صدارت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم آج ہم نے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان
علیہ رحمت الرحمن کے سلام عشق و عقیدت و محبت کا شعر نمبر 75 ہم نے پڑھا ہے۔ اس شعر میں امام اہل سنت نے نبی کریم علیہ السلام کے ذکر کی بلندی کا بیان فرمایا ہے اور آپ کے سینے اقدس کا بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں رفع ذکر جلالت، بزرگی والے ذکر کی بلندی۔ رفع ذکر جلالت کا مطلب بزرگی والے ذکر کی بلندی پر عرفہ درود۔ عرفہ کا مطلب بہت اونچا، بہت بلند درود۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ذکر جو بزرگی والا ہے یہ خود اتنا بلند ہے کہ جس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا کہ اذان میں جہاں ذکر خدا ہے وہاں ساتھ ذکر مصطفیٰ ہے، خطبے میں جہاں ذکر خدا ہے وہاں ساتھ ذکر مصطفیٰ ہے، کتاب میں جہاں ذکر خدا ہے وہاں ساتھ ذکر مصطفیٰ ہے، تحریر میں جہاں ذکر خدا ہے وہاں ذکر مصطفیٰ ہے، تقریر میں جہاں ذکر خدا ہے وہاں ذکر مصطفیٰ ہے۔ تو قرآن مجید کا کوئی صفحہ آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا، کوئی رکوع ایسا نظر نہیں آئے گا کہ جس پہ ذکر مصطفیٰ آپ کو نہ ملے۔ تو جب یہ ذکر ہر جگہ ہے بلکہ اور تو اور جنت کے ہر جگہ کے ہر پتے پہ آقا کا اسم گرامی لکھا ہوا ہے، جب یہ اتنا بلند ذکر ہے تو حضرت فرماتے ہیں اس پر عرفہ درود، اس پر درود بھی بہت بلند، سب سے بلند۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے سینہ اقدس کے بارے میں فرماتے ہیں شرح صدر صدارت، صدارت کرنے والے سینے کا کھلنا، صدارت کرنے والا بزم کائنات کی صدارت مصطفیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور جس سینے اقدس کا فیضان اس پوری کائنات کو صدارت فراہم کر رہا ہے، اس کا جب وہ کھلتا ہے تو اس میں کیا کیا راز ہیں، کیا کیا رموز ہیں، کیا کیا عظمتیں ہیں۔ تو آقا حضرت فرماتے ہیں ایسے مبارک سینے پر ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں سلام ہو۔ آئیے ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں۔ رفع ذکر والمرسلين والمعصومين وعلى آله الطيبين
ہمیں نماز تنگانہ بارک معاد ادا کرنے کی توفیق عطا فرما الہ کی ہماری مشکلیں آسان فرما پریشانیاں دور فرما بیماریاں دور فرما باران رحمت کا نزول فرما رحمت والی بارش عطا فرما گرمی کی شدت کو دور فرما الہ العالمین ہماری مشکلیں آسان فرما جتنے مسلمین مسلمات مومنین مومنات دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کی بخشش فرما روز محشر ہمیں آقا اسلام کے نام لے کر ہمیں جگہ عطا فرما دینا آقا اسلام کی شفاعت عطا فرما دینا الہ العالمین ہمارے ملک کو ترقی اور سلامتی عطا فرما بدبختی سے دہشت گردی سے محفوظ فرما ساری دنیا کے مسلمانوں پر اپنا فضل و کرم فرما یا رب رسول پر تشکیل کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما فلسطین کے مسلمان دوستوں سے نجات